مطلب یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ صحابہ کرام امام حسین کے ساتھ میدان کربلا کیوں نہیں گئے؟ دیکھیے کہ سب سے پہلی بات بیسک بات ہے، تھوڑا تفصیل طلب بھی ہوگا جواب جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں دو راستے ہیں جی، ایک ہے رخصت کا، ایک ہے عزیمت کا۔ رخصت یعنی اگر مثال کے طور پر میں عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاؤں، فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر پڑھ لوں، میری رخصت ہے، اجازت ہے مجھے۔ عزیمت کیا ہے؟ میں رات بھر جاگوں، تہجد کے لیے اٹھ جاؤں، فجر پڑھ لیا، ظہر پڑھ لیا، یہ مجھے اجازت ہے۔ عزیمت کیا ہے؟ درمیان میں اشراق بھی پڑھ رہا ہوں، چاشت بھی پڑھ رہا ہوں، یہ عزیمت ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر میری گردن پر کوئی تلوار لا کر کے رکھ کر کے کہہ دے کہ بھائی جیسے آج کل غیر مسلمین نعرہ لگانے کے لیے زور دیتے ہیں، جی ہاں، گردن پر تلوار لا کر رکھ دے، اگر میں ان کے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دوں ہاں ان کا کہا ہوا نعرہ، جی ہاں، ان کے نام کا نعرہ میں کہہ دوں تو ٹھیک ہے، میرے لیے رخصت ہے، جی، میں کافر نہیں ہوں گا، جی، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر میں یہ کروں کہ بھائی میں نہیں کہوں گا، جان جاتی ہے تو چلے جائے، میرے سر جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، یہ عزیمت ہے۔ اسلام نے دونوں راستے دیے ہیں۔ اسلام میں نے ابھی جو حدیث پاک سنائی، من رأى منکم منکرا میں 3 اسٹیجز ہے، ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، دل میں برا جاننا، اور تینوں بھی ایمان کے درجے بتائے۔ آخر میں کیا وذالک اضعاف الایمان، تیسرا درجہ جو ہے ایمان کے کمزور ترین درجوں میں کا ایک درجہ ہے، مگر ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو اب آپ کے پاس اختیار ہے، بالکل کوئی اگر برائی دیکھو تو زبان سے روکو، ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، اور دل میں برا جانو۔ امام حسین جیسے میں نے کہا نا، ان کو مصطفیٰ کریم کی تربیت اور مصطفیٰ کریم کا خون ہے، الحسین منی فرمایا تھا، اسی لیے انہوں نے سب سے ٹاپ سپرلیٹو ڈگری جو تھی، ٹاپ لیول جو تھا عظیمت، اس کو اختیار فرمایا۔ رہی بات جمی صحابہ یا کچھ صحابہ یا اکثریت صحابہ کی، انہوں نے رخصت کو اختیار کیا۔ شریعت اجازت دیتی ہے اگر بھائی آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، تو آپ جو ہے رخصت اختیار کر سکتے ہیں، خاموشی۔ اب جیسا عالم اسلام میں اب ہم ہندوستان کے حالات دیکھ لیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، مسجدیں جا رہی ہے، شریعت توڑی جا رہی ہے، وقت جا رہا ہے، بابری مسجد چلی گئی، سب چلی گئی، ہم خاموش کیوں ہیں؟ رخصت ہے یہ۔ پہلا درجہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہم ظالم کو، بالکل، جو زبان سے روکنے والے زبان سے روک رہے ہیں، اب دل میں برا جاننے والے دل میں برا جان رہے ہیں، اب ان کے ساتھ ہے وہ تو چھوڑ ہی دے، پھر بات علیحدہ ہو جائے گی۔ تو معزز سامعین کرام، تو پہلا جواب یہ ہوا کہ وہ رخصت اور عزیمت کی بات ہے۔ جی، امام علی مقام نے عزیمت کو اختیار کیا، رخصت کو اختیار نہیں فرمایا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ امام علی مقام نے کب فرمایا تھا کہ چلو سب پہ؟ کب اعلان ہوا تھا کہ جہاد ہونے جا رہا ہے؟ صحیح۔ کسی صحابی کو حضرت سرکار امام حسین نے کہا تھا کیا؟ امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ صحابیوں چلو میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے تو ہمیشہ یہ کہا میں تو کوئی جنگ نہیں چاہتا، میں تو جنگ کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ جنگ کو جانے والا اپنے بچوں کو، بیوی کو، عورتوں کو، حرمات کو، محرمات کو لے کر نہیں جاتا، بالکل ہتھیار لے کر جاتا ہے۔ جنگ کو تیار امام علی مقام چاہتے تو جو ہے خود مختاری کا مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں اعلان فرما دیتے کہ میری حکومت ہوگی مکہ مکرمہ مدینہ میں، تھا دم تو بتا لیتے کوئی لا کر کے، مگر امام علی مقام حرمین شریفین کو خون آلود نہیں کرنا چاہتے تھے، جو آلریڈی پہلے امام حضرت عثمان غنی کے دور میں ہو چکا تھا۔ یہ امام علی مقام کے مد نظر تھا۔ حکومت اگر چاہتے تو وہیں پر اعلان کر دیتے مکہ مدینہ کی گورنر حجاز پورا میرا ہے۔ اب لڑ کر بتاؤ، صحابہ کرام سب کچھ تھے وہاں پر، کیسی جنگ ہوتی ہے آپ خود سوچ لیں۔ بے شک، صرف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہوتے ہیں، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہوتے ہیں، انہوں نے تنے تنہا جنگ کر کر کے یزید کی فوج کو ہرا دیا، مکے کی گورنری، اور یزید کے مر جانے کے بعد بھی ان کی حکومت جاری رہی، حضرت عبداللہ بن زبیر کی۔ تو جب امام علی مقام ہوتے وہاں، حضرت عبداللہ بن عمر ہوتے، عبداللہ بن زبیر ہوتے، عبداللہ بن عباس ہوتے، یہ سب لوگ ہوتے، سارے کل صحابہ ہوتے، تو اب جنگ کا اندازہ لگائیے اب کیا ہوتا۔ ہاں، امام علی مقام نے دوسری چیز جنگ کا اعلان نہیں فرمایا۔ اچھا، تیسری اور اہم بات، 72 لوگ شریک ہوئے، 72 میں سے 3 روایت ملتی ہے اہل خاندان نبوت میں سے کون کون تھے۔ بعض نے کہا 18 لوگ تھے، بعض نے کہا 20 تھے، بعض نے کہا 21 تھے۔ اگر مان بھی لیا جائے 21 یا 20 مان لیں، تو پھر 50-51 لوگ کون تھے؟ بھائی 72 لوگ شہید ہوئے نا کربلا میں، کربلا، جب 20-21 اہل بیت اطہار کے لوگ تھے تو باقی کے 50-52 لوگ کون تھے؟ اس میں کئی صحابہ کرام تھے۔ میں اگر آپ کو ایک اشارتاً آپ کو بس بتا دوں کہ خود امام علی مقام صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ میثم تیمار رضی اللہ عنہ کوفہ میں شہید ہوئے، مسلم بن اوزجا الاسدی کوفہ میں شہید ہوئے، ہانی بن عروہ کوفہ میں شہید ہوئے، عبداللہ بن حمیری جو امام حسین کے رضائی بھائی بھی تھے، صحابی بھی تھے، انس بن حارث، حبیب بن مظاہر الاسدی یہ بھی وہیں شہید ہوئے، مسلم بن کثیر ازدی یا اسلم بن کثیر، بکر بن حی تمیمی، جابر بن عروہ غفاری،
جنادہ بن کعب الانصاری، جندب بن حجیر کوفی، ظاہر بن عمر الاسلمی، زیاد بن عریب ابو عمر، سعد بن حارث حضرت امام علی مقام کے غلام تھے، یہ بھی صحابی ہے، شبیب بن عبداللہ مولا الحارث ہے، شوزب بن عبداللہ یہ بھی تو صحابی ہے، عبد الرحمن بن عبداللہ ارحبی، عبد الرحمن بن عبد الرب الخرزجی، یہ سارے کے سارے صحابہ ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے، کربلا میں شہید، ان کے نام سنا رہا تھا آپ کو۔ جی جی جی، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کربلا میں صحابہ شریک نہیں ہوئے، یہ غلط بات ہے۔ بھئی میں نے کہا نا کہ 72 لوگوں میں سے 20-21 لوگ اگر اہل بیت کے گھرانے والے تھے جی تو پھر آپ بتائیے کہ 51 صحابہ کون تھے؟ 50 اور 51 صحابہ، بے شک، وہ تو اکثریت اس میں یہ صحابہ تھی، کچھ ان کے غلام تھے، کچھ چاہنے والے تھے، کچھ محبین تھے، کچھ تابعین تھے میکسیمم۔ اچھا جتنے تھے باقی کے پورے تابعین تھے، صحابہ تھے یا تو صحابہ یا تابعین۔ آپ بولیں گے وہ کیسے؟ بھئی جو صحابی کو دیکھ لے وہ تابعی ہے، امام علی مقام کو دیکھ لے تو پورے تابعین بن گئے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، پورے تابعین تھے، جتنے صحابہ تھے یا تو صحابہ یا تو تابعین، اہل بیت نبوت کے گھرانے والوں کو چھوڑ کر۔ تو 2-3 اس کے جوابات ہے۔ پہلے تو یہ کہ یہ عظیمت والی بات تھی جو امام علی مقام نے اختیار فرمایا۔ دوسری چیز تھی کہ امام علی مقام نے جنگ کا کال یا اعلان نہیں فرمایا تھا، چلنے کے لیے کسی کو کہا، کوئی نہیں چلے تو آپ بتا سکتے تھے۔ تیسری چیز، ہاں تاریخ میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں جنگ میں کئی صحابہ کرام بھی شریک رہے، چونکہ امام علی مقام کا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا اور ایک ملک سے چھوڑ کر دوسرے ملک میں آپ تشریف لے گئے، اس وجہ سے وہاں پر آپ کے ساتھ صحابہ کرام نظر زیادہ نہیں آتے۔